ہمارے حضرت ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ بھائی ایک ہے نعمت زمانی، ایک ہے نعمت مکانی. یہ دو نعمت. اللہ تعالیٰ کی ذات یہ رمضان کا جو مہینہ لے کر آئی، یہ نعمت زمانی ہے. کیا ہے یہ نعمت زمانی. ایک زمانے پر آتا ہے، ایک زمانے پر آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب شعبان کی آخری تاریخ تھی تو خطبہ دے رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خطبے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ اے لوگوں، تم پر ایک مہینہ ایسا آنے والا ہے، ایسا سایہ فگن کرنے والا ہے. مطلب یہ جو رمضان کا مہینہ ہے یہ ہم سب کے اوپر سایہ کرتا ہے، سایہ فگن کرتا ہے. ایک مہینہ ایسا آنے والا ہے سایہ فگن کرنے والا ہے جس میں ایک رات 1000 راتوں سے افضل ہے، اور جو پورا کا پورا مہینہ رحمتوں کا ہے. پورا مہینہ کیا ہے؟ رحمتوں کا. پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کے روزے کو فرض کر دیا ہے، اس کے روزے کو فرض کر دیا ہے، اور اس کے رات کے قیام کو ثواب کی چیز بنا. رات کے قیام سے تراویح مراد. یہ تراویح جو ہے نا، یہ تراویح یہ سنت موقدہ ہے، یاد رکھیے گا. تراویح کو آپ کہیں پر بھی نہیں چھوڑ سکتے، سفر میں بھی نہیں چھوڑ سکتے. تراویح اگر کوئی مجبوری ایسی جس میں آپ کہیں رک نہیں سکتے، ٹھہر نہیں سکتے اور چلے جا رہے ہیں آپ، تو پھر ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی مجبوری ایسی نہیں ہے، آپ کسی جگہ سفر کر گئے کسی ملک کے اندر، لیکن وہاں پر جا کر رک گئے، اب کہیں سفر نہیں ہو رہا، تو یہاں پر بھی تراویح آپ نے پڑھنا کی سنت موقدہ ہر جگہ نہیں. اگر اس کو آپ نے چھوڑا گناہ ملے. رمضان کے مہینے کے اندر بھی گناہ ملے. اس لیے یہ لوگ جو سوال کرتے ہیں کہ بھئی جب فرض نماز ہی قصر ہو گئی تو سنتیں تو آٹومیٹکلی ختم ہو جاتی. نہیں، ایسا نہیں ہے. سنتیں کہیں پر بھی ختم نہیں ہوتی، کسی وقت پہ ختم نہیں ہو رہی ہیں. سنتیں آپ نے پڑھنا ہی پڑھنا ہے، ہر جگہ پڑھنا. جہاں آپ رکے ہوئے ہیں نا، سنتیں پڑھنی پڑھنی ہے، چاہے آپ کی قصر نماز ہو. اس لیے سنتوں کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں، کرنا گناہ ہو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ بھائی رات کا قیام اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس مہینے کے اندر ثواب کی چیز بنا دی. جو شخص کسی ایمان والے کو افطار کرائے گا اس مہینے کے اندر، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرمائے گا. اور جو شخص اس مہینے کے اندر کسی روزے دار کو افطار کرائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ سے نجات عطا فرمائے گا. دیکھیں آپ کیسی فضیلت روزہ افطار کرنے کی ملی. اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے حالات میں بتا رہا ہوں، ان کے پاس اپنے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا. صحابہ کرام اپنے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا. اب وہ صحابہ کرام بھی پوچھ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
آپ روزے کو افطار کرانے کی اتنی بڑی فضیلت بتا رہے ہیں، ہمارے پاس تو خود کچھ کھانے کو نہیں ہوتا، ہم روزے دار کو کیا کھلائیں گے؟ روزہ افطار کیسے کرائیں گے؟ فرمایا میں نہیں کہتا پورا کھانا کھلاؤ، میں نہیں کہتا، میں تو کہہ رہا ہوں کہ ایک کھجور کی گٹلی، کھجور کا تھوڑا سا چھلکا، ایک گھٹ پانی، یہ بھی اگر کرا دو گے تو روزے دار کو افطار کرانے کا ثواب تمہیں حاصل ہو جائے گا۔ یہ اگر کروا دو گے۔ پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس کے پاس ماتحت ہیں، مطلب نوکر چاکر ہیں، ان کو چاہیے اس مہینے میں ان کی ڈیوٹی کے اندر تخفیف کر دے، مطلب ان سے جو کام لیتا ہے وہ اس کے اندر کمی کر دے۔ اچھا آپ کو پتہ چل رہا ہے، اس سے پتہ چل رہا ہے اس حدیث سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں اشتغال کو، دنیا میں جو اشتغال ہے اس کو کم کرانا چاہتے ہیں۔ یہ غلام سے کروانا چاہتے تھے، غلام سے، مالک کو بول رہے، تو یہ خود مالک کے اوپر کتنی بات آتی ہوگی۔ وہ خود تجارت کے میدان میں کتنا اپنے آپ کو تخفیف کرے اور کتنا مشغول ہو جائے اللہ کے راستے کے اندر، روزے کی عبادات کے اندر کتنا مشغول ہو۔ بھائی اسی لیے حضرت فرما رہے تھے کہ ایک نعمت مکانی، ایک نعمت زمانی، کہ آپ روزہ رکھو تو اپنے نفس کو دوزخ کا مراقبہ بھی کراؤ۔ بالکل ایسے ہی حضرت فرماتے تھے جیسے بکرے کو قربان گاہ کی طرف لے کر جایا جاتا ہے، آگے لوسن ہوتا ہے، پیچھے چھڑی ہوتی ہے، لوسن دکھا کر اس کو چلایا جا رہا ہوتا ہے، پیچھے چھڑی سے مارا جا رہا ہوتا ہے، چلو۔ ایسے ہی دوزخ کا مراقبہ کرو تاکہ یہ دوزخ کی چھڑی تمہارے پیچھے رہے، اور جنت کا مراقبہ کرو کہ جنت کا لوسن تمہارے آگے رہے، تاکہ تم اعمال کے اندر جڑو، اعمال کے اندر لگو، اس بکرے کی معنی۔ اور حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بھائی جب تمہیں نعمت زمانی حاصل ہو جائے تو نعمت مکانی بھی حاصل کرو۔ وہ نعمت مکانی کیا ہے اس کو سمجھو۔ نعمت مکانی شیخ کی صحبت ہے، شیخ کی صحبت ہے۔ ہمارے حضرت کے جتنے بھی، حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے جتنے بھی خلفاء تھے، خود حکیم الامت رحمۃ اللہ رمضان کے اندر ایک بڑا زبردست قسم کا علماء حضرات ہو یا عوام ہو، عام دربار لگتا تھا کہ بھی سب آ جاؤ یہاں، سب میرے ساتھ ہو، سب میرے ساتھ رمضان گزار، تاکہ شیخ کے ساتھ جب رمضان گزار رہے ہو تو حضرت فرمایا کرتے تھے تمہارے ساتھ 2 انجن لگ جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ چڑھائی کے اوپر زیادہ طاقت کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے پیچھے سے دھکا دینے والا بھی لگے اور آگے سے کھینچنے والا بھی لگے۔ جب کوئٹہ میں ٹرین چلتی تھی نا تو کیا ہوتا تھا، 2 انجن لگا کرتے تھے، پیچھے اور آگے، پیچھے سے دھکا دیتا تھا اور آگے اس کو کھینچتا تھا، تو کیا ہوتا تھا، پھر ٹرین چلتی تھی چڑھائی کے اوپر۔ ایسی جنت بھی چڑھائی ہے نا، تو یہ نعمت زمانی تو ہے، حاصل ہو گئی۔ نعمت زمانی آپ کو پیچھے سے دھکا دے رہا ہے، اور نعمت مکانی کیا ہے، یہ جو شیخ ہے یہ آپ کو آگے کی اونچائی کی طرف کھینچ رہا ہے، یہ انجن حاصل ہو گیا آپ کو۔ نعمت زمانی کا بھی انجن حاصل ہو گیا، نعمت مکانی کا انجن بھی حاصل ہو گیا۔ 2 انجن جب آپ کے ساتھ لگیں گے، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ کی ذات تک، جنت تک نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچو گے رمضان کے مہینے۔